دنیا میں جتنی بھی شے موجود ہیں، مثلاً انسان، حیوان یا جنات، سب کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، کیونکہ نظام قدرت میں موت زندگی کی اہم حقیقت ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری دنیا ہر جاندار کے لیے ایک خطرناک جگہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے خطرناک جگہ کہاں واقع ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جگہ کی سیر کراتے ہیں جو اس دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ لیکن دنیا کی سب سے خطرناک جگہ کی سیر پر آپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ساتھ کیا لے جانا چاہیں گے؟ ہتھیار، بندوق، تیز دوڑنے والی گاڑی جو خطرے کو محسوس کرنے پر بھاگنے کے کام آئے؟ ان سب چیزوں کو لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں یہ کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو یہ ہے ایک بیسمنٹ جو یوکرین کے قصبے پریپیات میں واقع ہے اور ایک مشہور نیوکلیئر پاور پلانٹ چرنوبل کے قریب ہے۔ 34 سال پہلے 1986 میں چرنوبل پاور پلانٹ میں وہ حادثہ پیش آیا جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ روٹین نائٹ ٹیسٹ کے دوران ری ایکٹر نمبر 4 میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، جس کے باعث نیوکلیئر کور کا ٹیمپریچر تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس بڑھتے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں خرابی مزید بڑھ گئی، جس کے باعث ری ایکٹر میں 2 دھماکے سنے گئے۔ ٹیمپریچر اس حد تک بڑھ گیا کہ تباہ شدہ ری ایکٹر کے تہہ میں موجود نیوکلیئر فیول پگھل گئی اور نیوکلیئر ری ایکٹر کی اسٹیل بیس اور کانکریٹ وال کو پگھلاتی ہوئی ری ایکٹر کی بیسمنٹ تک پہنچ گئی۔ بیسمنٹ تک پہنچنے والے مکسچر میں نیوکلیئر فیول، کنٹرول راڈز، مٹی، شیشہ اور کانکریٹ شامل ہو گیا اور ایسی شکل بن گئی جو دیکھنے میں ہاتھی کے پیر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اس لیے اسے ایلیفینٹس فٹ کا نام دیا گیا۔ ری ایکٹر کی سطح پر سوویت یونین سول انجینئرنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ بنانے میں مصروف ہو گئی تاکہ نیوکلیئر ریڈیشنز کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ 5 لاکھ مزدوروں کو سرکوفیگس بنانے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔ سرکوفیگس کانکریٹ اور اسٹیل سے بنا مضبوط قلعہ تھا جس کو ری ایکٹر کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اس سرکوفیگس کے اندر آج تک 200 ٹن تابکاری ریڈیو ایکٹیو کوریم، 40 ٹن تابکاری دھول اور 16 ٹن یورینیم اور پلوٹونیم دفن ہے۔ اس سرکوفیگس کے اندر آپ صرف چند منٹ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ سرکوفیگس کے اوپر مزید اسٹیل اور کانکریٹ کی تہیں بچھائی جا چکی ہیں، لیکن 1986 میں اس کے اوپر کوئی حفاظتی تہہ موجود نہیں تھی۔ سائنسدانوں کو چرنوبل کے کھنڈرات میں یہ جاننے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ کہیں نیوکلیئر فیول تو موجود نہیں جو مزید دھماکوں کا باعث ہو سکتی ہے، اور 6 مہینے کی جانچ کے بعد تحقیقاتی ٹیم کو بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو ماس کے کچھ سگنلز ملے جو بیسمنٹ سے آ رہے تھے۔ ریموٹ کنٹرول کیمرہ کی مدد سے ٹیم نے اس ایلیفینٹس فٹ کی پہلی تصویر لی جو صرف 2 میٹر تک پھیلا ہوا تھا، پر اس کا وزن 100 ٹن کے برابر تھا، اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر آپ اس بیسمنٹ میں پہنچ جاتے تو 30 سیکنڈ رکنے پر آپ مدہوش ہو جاتے اور یہ کیفیت 2 ہفتے تک چلتی، اور اگر 2 منٹ رک جاتے تو آپ کے باڈی سیلز سوج جاتے، اور اگر 4 منٹ رک جاتے تو شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے جو مہینوں تک رہتا، اور اگر 5 منٹ رک جاتے تو آپ کی موت یقینی تھی۔ لیکن ان سب حقائق کے باوجود اس بیسمنٹ کی کئی تصاویر موجود ہیں جس میں آپ لوگوں کو اس ایلیفینٹس فٹ کے برابر میں کھڑا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو تصویر میں آپ کو انسان غائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہ کوئی کیمرہ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ شدید ریڈیشنز کے باعث ہوا ہے جس نے کیمرے کی فلم کو ایفیکٹ کیا ہے، اور کوئی آج تک یہ نہیں جانتا کہ اس ورکر اور اس کی تصویر بنانے والے فوٹوگرافر کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن جو میں نے آپ کو ایلیفینٹس فٹ کی تابکاری شدت کی ٹائم لائن دی تھی وہ 1986 کی تھی۔ اب اس کی شدت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کمی آ رہی ہے۔ 1996 کی ایک اسٹڈی کے مطابق 5 منٹ ایلیفینٹس فٹ کو فیس کرنے سے آپ کو صرف ریڈیشن سکنس ہوگی، جبکہ 1 گھنٹے تک اس بیسمنٹ میں رہنا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ایلیفینٹس فٹ آج بھی شدید گرم ہے اور کانکریٹ فلور کو مزید پگھلاتا جا رہا ہے، اور اگر یہ مسلسل زمین کو پگھلاتا رہے اور زیر زمین پانی تک پہنچ جائے تو یہ 1986 کے طرز کے دھماکے کا سبب بن سکتا ہے اور زیر زمین پانی کو بھی ناقابل استعمال بنا سکتا ہے۔ تو دوستوں، ایلیفینٹس فٹ اس اندھیری بیسمنٹ میں صدیوں تک موجود رہے گا، جس کو ایک بڑے قلعے سرکوفیگس میں بند کیا گیا ہے، جس میں اگلے 1 لاکھ سال تک ریڈیشنز موجود رہیں گی۔ تو اگر آپ دنیا کی خطرناک ترین جگہوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسمنٹ اس لسٹ میں یقیناً ٹاپ پہ ہوگی۔ اگر آپ کی لسٹ میں اس سے بھی زیادہ کوئی خطرناک جگہ موجود ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں۔
اور کانٹینٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو جینیس۔